السلام علیکم، صبح بخیر فتح آرگینک فارم سے. تو میں آج آپ کو بیسیکلی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ روبوٹکس کتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے ایون ہاؤس ہولڈ میں. تو یہ ہمارا روبوٹک کلینر ہے جس کو میں ماسی کہتا ہوں، کیونکہ یہ جب میری فیملی یہاں نہیں ہے اور میرے پاس اگر کوئی ہیلپ بھی نہ ہو گھر میں کام کرنے کے لیے تو اس کو میں یوزلی صبح سویرے آن کر دیتا ہوں تو یہ پورے گھر کو وائپ کر دیتا ہے. دیکھیں یہ اب یہ سیڑھیوں پہ یہ سینس کرتا ہے، یہ سیڑھیوں سے نیچے نہیں گرتا. ٹھیک ہے، یہ اپنے ایک ایک کنٹورس کو میپ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ اس کی کلیننگ کرتا ہے. پھر یہ کہ وائس پمپ سے ہوتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی جو ڈرٹ والی باسکٹ ہے وہ بھری ہوئی ہے یا فلٹر چوک ہے بھرا ہوا ہے. اور یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کا تو یہ پورے اس سارے گھر کی لاؤنج کی ہر چیز کی صفائی کرے گا. اور یہ اس کا ڈاکنگ سٹیشن ہے، اس کے اوپر آ کے یہ ڈاک ہو کے اور اس جگہ پہ یہ لگ کے چارجنگ خود ہی کرے گا. آپ اس کو موبائل سے بھی جو ہے پروگرام کر سکتے ہیں. اور اس کو اگر آپ نے کسی ایک جگہ جو ہے وہ کلینک کے لیے اٹھا کے لے کے جانا ہے تو وہاں بھی اس کو اٹھا کے کر دے گا. یہ سب چیزیں اس نے ایکچولی میپ کی ہوئی ہیں اور پورے گھر کا کونا کونا اس نے اپنا نقشہ بنایا ہوا ہے اور اس کے حساب سے یہ سب جگہوں پہ صوفوں کے نیچے جائے گا. اور پوری جب اسے اپنے علاقے کی کلیننگ کرے گا، اپنی ٹاسک کمپلیٹ کرے گا تو یا پھر یہ کہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی تو پھر جو ہے یہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے چارجنگ سٹیشن یا ڈاکنگ سٹیشن کے اوپر جو ہے واپس چلا جائے گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو ہے وہ میری لائف جو ہے کیسے ایزی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ میں اپنے گھر کے اندر ہم نے کارپیٹس ہٹا دیے اور ہم ماربل جو سٹون ہے لوکل یہاں کا اس کی فرشیں جو کہ قدرت کی ہمیں اتنا آسان سا ایک سبسٹیچیوٹ دیا ہوا ہے اور ہم ایک آرٹیفیشل اور ایک پولیوشن بھری چیز جو ہے نا اس کو چوز کر لیتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی وداؤٹ شوز واک کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی کرک آ جائے، ایک چھوٹا سا مٹی کا ذرہ آ جائے تو میرے پاؤں کو انکمفرٹیبل ہوتا ہے. مگر یہ جو ماسی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ میرا پاؤں کبھی گندے نہیں ہوتے اور ہمیشہ جو ہے وہ صاف ستھرا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے گھروں میں بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اب ہم جو ہے وہ آٹومیشن کی طرف آئیں اور ایسی چیزیں لیتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس میں آسانی بنائیں. مگر یہ کیسے آئیں گی؟ ان کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے، بہت زیادہ مہنگی ہیں، عام ہاؤس ہولڈ کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو گیا. میں تو اس کی ایگزامپل چھوٹی سی ایک ایگزامپل سے دوں گا کہ ٹی وی کی اسکرینز ہیں تو یہ دنیا جہان میں بہت سستی ہو گئی ہیں. صرف پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ بہت مہنگی ہے. آپ یو ایس میں جائیں اور $100 کی $200 کی آپ جو ہے وہ آرام سے اٹھا کے لے آئیں. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ کسی وقت میں یہ جیسے یہ اسکرین ہے یہ تقریباً $2500 کی تھی کسی زمانے میں. آج یہ $300 کی یا $200 کی مل جاتی ہے. مگر پاکستان میں آپ نہیں خرید سکتے. یا تو آپ سب اسٹینڈرڈ اس کا سبسٹیچیوٹ چائنیز لیں گے جو سال چلے گا خراب ہو جائے گا. تو میں نے یہ دیکھا کہ دنیا جہان میں جو گورنمنٹس ہیں اور جو لوگ مینوفیکچرز ہیں وہ انشور کرتے ہیں کہ لوگوں کے ہاؤس ہولڈ میں چیزیں کم کاسٹ پہ جائیں. انفارچونیٹلی یہ صرف ہمارا ملک ہے جس میں جو مینوفیکچرر ہے وہ بھی بہت زیادہ چارجنگ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی ذرا سا آسرا نہیں کرتی. تو وہ جو ہے نا پھر یہ چیزیں کیسے عام بندے کی دسترس میں ہوں گی؟ یا شاید ہم ایز اے سوسائٹی ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ جو چیزیں جو ہیں جو عام بندے کو سہولت دیتی ہیں وہ صرف جو ہے وہ ہم کسی ایک سلیکٹڈ لاٹ کو ہی دیں گے اور باقیوں کو نہیں دیں گے. تو یہ سوچنے کا مقام ہے. پروبیبلی گورنمنٹ کے لیول پہ بھی سوچنا چاہیے اور جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس چیزوں کو کیسے چلائیں گے. تو میری نظر میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سستی اور عام آدمی کے استعمال اور رینج میں آ جائیں.
تو لٹل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے فارمنگ سے ہٹ کے. ویسے ہی میں نے صبح صبح اس کو کام کرتے دیکھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا مجھے کتنا فائدہ ہے, اور اگر اس کو ہم اچھا ایسیسیبل اور اپلیکیٹ کر سکیں تو کتنے ہاؤس ہولڈس کا فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.